نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف، قریش کی ضد دم بدم ترقی کرتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے علاوہ باہر کے لوگوں کا کام بھی تبلیغ شروع کر دیا، جس کا کوئی اچھا نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ اب مکہ والوں کی نفرت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ شہر طائف والوں کو دعوت اسلام دیں۔ پر مکہ کی طرح ہی ایک بڑا شہر تھا۔ وہاں ثقیف آباد تھے جو لات کی پرستش کرتے تھے۔ وہاں لات کا مندر تھا اور سارا شہر اسی مندر کا پجاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو لے کر پیدل طائف کی طرف پہنچے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی بکر میں تشریف لے گئے۔ جب ان کو بھی مکہ والوں کا ساتھی اور ہم خیال پایا تو وہ قوم قحطان کے پاس چلے گئے۔ ان کو بھی قریش کا ساتھی پایا تو وہ طائف پہنچے۔ طائف میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول ان کے رؤساء سے ملے۔ طائف کے سرداروں میں عبد یلیل بن عمر بن عمیر اور اس کے دونوں بھائی مسعود اور حبیب سب سے زیادہ رئیس سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں سے ملے اور اسلام کی طرف دعوت دی۔ یہ بڑے مغرور اور متکبر تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر اللہ آپ کو اپنا رسول بناتا تو یوں ہی پیدل پھرتا۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کو اور کوئی بندہ نہیں ملا اور تجھ کو رسول بنایا؟ تیسرا بولا کہ میں تجھ سے کلام کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر تو اپنے قول کے موافق اللہ کا رسول ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا خطرناک بات ہے، اور اگر تو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے تو مناسب نہیں کہ ایسے شخص سے کلام کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد یلیل اور ان کے بھائیوں سے مایوسی ہوئی تو وہیں سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے دوسرے لوگوں میں تبلیغ دینا شروع ہو گئے۔ لیکن عبد یلیل اور اس کے بھائیوں نے اپنے غلاموں اور شہر کے لڑکوں اور اوباشوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے اوباشوں کا اور بدماش لڑکوں کا ٹولہ آپ کے پیچھے چلتا اور گالیاں دیتا اور ڈیلے مارتا ہوا آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار خادم زید بن حارث رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے میں مصروف تھے۔ پتھروں اور ڈیلوں کی بارش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارث دونوں زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں رہنا دشوار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے تو طائف کے اوباشوں کا ہجوم پتھر برساتا اور گالیاں دیتا آپ کے ساتھ ساتھ تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر طائف سے باہر نکل آئے، مگر بدماشوں کے ہجوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ان بدماشوں کے ہجوم نے 3 میل تک شہر سے باہر بھی ان کا پیچھا کیا۔ ان بدماشوں کے ہجوم نے 3 میل تک شہر کے باہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں پتھروں کی بارش سے لہو لہان ہو گئی اور اس قدر خون بہا کہ جوتیوں میں خون بھر گیا۔ اسی طرح تمام جسم زخموں سے لہو لہان تھا۔ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر مکہ کے ایک رئیس عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں جا کر پناہ لی اور طائف کے اوباشوں کا ہجوم طائف کی طرف واپس ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنی بے کسی اور بے چارگی دیکھ کر بارگاہ الہی میں دعا کی،
اے اللہ تو ہی بے کسوں اور ضعیفوں کا نگہبان اور محافظ ہے، اور میں تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں۔ عتبہ بن ربیعہ اس وقت باغ میں موجود تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے اس حالت میں دیکھا تو عربی شرافت اور مسافر نوازی کے تقاضے سے اپنے غلام عداس کے ہاتھ ایک رکابی میں انگور کے خوشے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجوائے۔ یہ غلام نینوا کا باشندہ اور عیسائی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگور کھائے اور عداس کو اسلام کی تبلیغ دی۔ عداس کے قلب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو جھک کر چوما۔ عتبہ نے دور سے غلام کی اس حرکت کو دیکھا۔ جب عداس واپس گیا تو عتبہ نے اس سے کہا کہ اس شخص کی باتوں میں نہ آ جانا، اس سے تو تیرا ہی دین بہتر ہے۔ تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے باغ میں آرام کیا، پھر وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ وہاں سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا پہنچے اور رات کو کھجوروں کے باغ میں آرام کیا۔ اسی جگہ بعض جنات کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔